بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیونٹی زندہ موجودات میں بہت ہی چھوٹی سی ہستی کے مالک ہے، جس کا وجود دیکھا جائے یا اس کا رہن سہن اور زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیکھا جائے تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود کتنی دقتوں پر مشتمل ہے۔ چیونٹی تمام زندہ موجودات کی طرح حرکت کرتی ہے اور سمجھ شعور رکھتی ہے۔ اس کی حرکت اور شعور کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جسامت میں بالکل مکمل خلقت کی مالک ہے کہ اس متعلق امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ اللہ کی قدرت کی عظمتوں اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے تو ہدایت پا جاتے اور دوزخ کی آگ سے ڈرتے، مگر ان کے دل بیمار اور بصیرت کی آنکھ معیوب ہے۔ اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات انہیں نظر نہیں آتی، نہیں سوچتے کہ ان کی خلقت کتنی دقیق، حساب شدہ اور ان کی ترکیب اور ساخت کتنی مضبوط ہے۔ اسی چیونٹی کو ذرا غور سے دیکھو، جس کا جسم اور اس کے نازک اعضاء چھوٹے ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سے دیکھے جا سکتے ہیں، جس کے وجود کی پیچیدگی سمجھ نہیں آتی۔ یہ کیسے زمین پر چلتی ہے اور اپنی روزی تلاش کرتی ہے، دانے اکٹھے کر کے اپنی رہائش تک لے آتی ہے، گرمیوں میں سردی کا رزق اکٹھا کر لیتی ہے۔ اس کی روزی بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہے اور اس کی طبیعت کے مطابق اس کی روزی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی غافل نہیں اور کائنات کی تدبیر کرنے والا اس چیونٹی کو بھی محروم نہیں کرتا۔ چاہے چیونٹی کسی سخت چٹان میں رہتی ہو یا کسی وسیع بیابان میں ہو، اسے اس کی روزی ملتی ہے۔ اگر تم چیونٹی کے غذا ہضم کرنے والے نظام اور اس کے بدن کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا سوچو، اس کے سر میں موجود توانائیوں، اس کی آنکھ اور کان کے بارے میں غور و فکر کرو تو تم حیران رہ جاؤ، اور اس کی خلقت کے عجائب سمجھنے میں تمہیں بہت دقت اور توجہ کرنا پڑے گی۔ بہت باعظمت ہے وہ پروردگار کہ جس نے چیونٹی کو نرم پاؤں پہ کھڑے ہونے کی طاقت بخشی اور اس کے بدن میں بھی مضبوط ستون بنائے کہ جن پر اس کا بدن قائم ہے۔ اگر تو سوچ بچار کرتا آخر تک پہنچ سکے تو سب چیزیں تمہیں بتائیں گی کہ چیونٹی کا وہی خالق ہے جس نے کھجور جیسا عظیم درخت بنایا، کیونکہ ہر موجود کی ساخت اور بناوٹ بہت دقیق ہے۔ ہر زندہ موجود کے اندر اس کے مختلف اور پیچیدہ اعضاء ہیں۔ خلقت چاہے بڑی چیزوں کی ہو یا چھوٹی چیزوں کی، وہ چیزیں مضبوط ہوں یا کمزور، اللہ تعالیٰ کے لیے سبھی برابر ہیں اور اس کی قدرت میں سب ایک جیسا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے چیونٹی کے بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، اگر تم اللہ کی نعمتوں میں سوچ بچار اور غور و فکر کرو تو تم ضرور راہ راست کی ہدایت پا جاؤ۔ انسانی وجود میں سب سے اہم کردار اسی سوچنے کی طاقت کا ہے کہ انسان بس سوچنے کی طاقت کو بیدار کر لے اور ہر چیز کے متعلق اپنے آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو یہ سوچنے کی طاقت خود چراغ بن کر حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ انسان کسی بھی چیز کے متعلق سوچے کہ یہ چیز کیسے بنی، اس کا فائدہ اور مقصد کیا ہے، اس کی خلقت میں کیسی کیسی ظرافت اور تدبیر سے کام لیا گیا ہے، کیا اس کی خلقت میں ترتیب اور پیچیدہ دقیق بناوٹ بغیر کسی مقصد کے ہو سکتی ہے؟ بنانے والے نے اسے کس مقصد کی خاطر بنایا؟ یہی سوچ انسان کا راستہ بدل دیتی ہے اور انسان زندگی گزارنے کا صحیح طرز عمل اپنا لیتا ہے کہ جیسے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم سوچو تو راہ راست پالو۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔